ہم تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اگر ایک لفظ استعمال ہوا تو ابیت کی اسے دیکھیں گے. تو میں نے عرض کر دیا کہ اہل بیت کا لفظ جہاں بھی عربی میں آئے گا، گھر والے کا لفظ جہاں بھی اردو زبان میں بولا جائے گا، سب سے پہلے اس میں بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے. اس کے بعد توسیعاً بھی آپ کی اگلی نسلوں کے لیے اس کو بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس گھر سے نکلی ہوئی ہوتی. اس سے زیادہ آگے اس کو نہیں بڑھایا جا سکتا. آل کا لفظ تو پورے خاندان کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت ایک گھر والے ہیں، جیسے اردو میں ہے ویسے ہی عربی زبان میں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد یعنی لفظ کے بعد ہی ہم نے جان لیے. اب یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، کسی لغت میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں ایک سورہ میں استعمال ہوا ہے. آیا تطہیر بھی اس سورہ میں ہے، اس کو آپ پڑھیے، سادہ ترجمہ پڑھ جائیے. پوری سورہ میں موضوع ہی رسول اللہ کی ازواج ہے، یعنی منافقین نے رسول اللہ کے گھر کو ہدف بنا لیا. اس میں ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے اور ازواج نبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. اور اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان پابندیوں کا لحاظ کرو، پوری طرح متنبع رہو. یہ لوگ جو غلط چیزیں، جو اخلاقی نجاست تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، یہ منافقین، اللہ ان سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے. یہ ہے پوری بات. یہ مضمون جو میں نے آخر میں بیان کیا، یہی آیت تطہیر کا مضمون. یطہرکم تطہیرا، اللہ ہر لحاظ سے ان کی تہمتوں سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سوا کسی کی طرف دھیان بھی جائے آدمی کا. قرآن مجید اتنا واضح ہے، اتنا مبرہن ہے کہ آدمی اس کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ قرآن کا بیان ہے، یہ میں نے واضح کر دیا. اس کے واضح کر دینے کے بعد اب کیا ایک مجہول سی روایت کی بنیاد پر قرآن کو منسوخ کر دیا جائے، قرآن میں ترمیم کر دی جائے؟ اچھا، یہ روایت تو جیسی کچھ بھی ہے، اگر کوئی بخاری اور مسلم کی روایت بھی ہو، میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی روایت آ جائے، کیا وہ قرآن مجید پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید میں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اہل بیت کا مصداق کسی اور کو قرار دیا جائے، نہ قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کسی اور کو شامل کیا جائے. وہاں صرف رسول اللہ کی بیویاں زیر بحث ہیں، آپ کی ازواج زیر بحث ہیں. یہ بات قرآن مجید کے ہر طالب علم پر آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے. بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ وہ قرآن کی بارگاہ میں جاتے وقت اپنے تعصبات، اپنے جذبات اور اپنی معلومات کو باہر رکھے، قرآن کے سامنے جائے اور قرآن کے سامنے سر جھکا کر جائے، قرآن سے پوچھے وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ میں نے پوری طرح واضح کر دیا تھا اور بتا دیا تھا. آپ دیکھیں حدیث آیت تطہیر کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ازواج اس میں شامل ہیں. ان کے پاس صرف ایک بہانہ ہے کہ پوری آیتیں پڑھو. آیات کی جو ترتیب ہے، آیات کی جو سیاق ہے، اس بس وہی ہے. اس کا جواب ہم نے دے دیا. بھائی پہلے تم ثابت کرو کہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے. تمہارے کتب میں کوئی دلیل تو ہے نہیں. اور بھائی یہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے، تمہارے علماء نے جب تنسیص کی ہے کہ ترتیب سوروں کی ترتیب، یہ تو صحابہ کا ہے، سب کا، یہ تو اجماعی، اس میں مخالف ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مخالف ہے. اغلب جمہور یہی قول ہے کہ کیا ہے، سوروں کی ترتیب یہ صحابہ کا ہے. آیات کی ترتیب کے متعلق اس میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا. اب اس بحث کو اب کھولیں گے تو آیات کی ترتیب کے متعلق ان کے علماء کی تصریح موجود ہے. ان کے احادیث بھی اسی بات کی تائید کرتی ہیں کہ آیات، صورتوں کے داخل آیات کی جو ترتیب ہے، یہ بھی صحابہ کا کام ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو ابو منصور ماتوریدی، جو جماعت ماتوریدیہ احناف کے عقائد میں امام ہے، ان کی تفسیر میں ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب تاویلات اہل السنہ، تفسیر الماتوریدی، جلد نمبر 9، چاپ دار الکتب العلمیہ، ابو منصور ماتوریدی کی کتاب، متوفى سنہ 333. اچھا، ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کے ذیل میں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پہ اگلے صفحے میں کیا فرماتے ہیں؟ بہت زبردست بات ہے. کہتے ہیں حق هذه الآية أن تكون مؤخرة وأن يكون قوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى صلى الله عليه وسلم متقدمة لوجهين. کہتا ہے میرے پاس دو وجہ ہیں اس آیات میں، تاخیر و تقدیم ہے. تاخیر و تقدیم ہے یعنی جو آیت نمبر 6 ہے وہ مؤخر ہونا چاہیے تھا، بعد میں ہونا چاہیے تھا. آیت نمبر 7 جو ہے وہ اس پہلے آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا ترتیب قرآن کے متعلق وہ کر کہتے ہیں اس میں آیت میں ترتیب درست نہیں لگ رہا. کہتے ہیں دو دلیل ہے میرے پاس کہ اس آیت میں گڑبڑ کیا ہے. کس نے گڑبڑ کیا؟ زید بن ثابت نے گڑبڑ کیا. جو ہے اس میں تقدیم و تاخیر ہے. پہلی بات یہ ہے بلی کہتے ہیں کہ جو 5ویں آیت نا، میں دوبارہ دکھاؤں آیت آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کے سامنے ہو. یہ سورہ حشر، اچھا یہ آیت نمبر 6 ہے. یہ پہلی بات ہے، کہتے ہیں اس میں واو ہے، اس میں واو نہیں ہے. واو نہیں ہے تو واو جو ہے عطف کے لیے ہوتا ہے. میری بات نہیں ہے، ابو منصور ماتوریدی کی بات. کہتا ہے واو عطف کے لیے اس سے پہلے کچھ ہونا چاہیے، اس پہ عطف ہو. تو یہ جملے کا جملے پہ عطف ہے، تو جو کلام مستعنف ہے وہ یعنی جو ابتدا کا کلام ہے وہ بغیر عطف کے ہوتا ہے، اور کے بغیر، لفظ اور کے بغیر ہے، لہذا اس کو پہلے ہونی چاہیے. دوسری ہے نا یہ واضح ہے، اس میں واو نہیں ہے، تو اس کو اس آیت کو پہلے ہونی چاہیے، اس آیت کو بعد میں. پھر کہتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ جو مال غنیمت عطا کرتا ہے اہل قری میں سے، بستیوں والوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یہاں پہ مذکور ہے کہ بستی والوں میں سے عطا کرتا ہے. تو جو پہلے آیت ہے ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، یہ جو یہاں پہ ضمیر ہے، ضمیر کس کے طرف لٹتا ہے؟ وہ تو اگر وہ آیت پہلے ہے، آیت نمبر 6 پہلے ہے، ما افاء اللہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، تو اس میں تو اہل بستی والے کا ذکر وہاں پہ ہونا چاہیے تھا،
کیونکہ بھلے ضمیر پلٹتا ہے کسی مذکور کی طرف، اگر ذکر بعد میں آ رہا ہے تو وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، درست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ دو باتیں وہ کہتا ہے ابو منصور ماتوریدی، کہتا ہے میرے پاس دو وجہ ہیں اور یہ دونوں باتیں یہ احدہما والثانی میں نے ترجمہ کیا، اور پھر کہتا ہے وعلا ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ. پھر وہ کہتا ہے عبداللہ بن مسعود کی قراءت، اس کا جو قرآن تھا اس میں بھی یہی تھا کہ جو 7 نمبر آیا ہے وہ 6 نمبر تھا، جو 6 نمبر ہے وہ 7 ہے، اس میں تقدیم و تاخیر تھا. ٹھیک ہے نا؟ ان کی اپنی کتب کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ میں نے آپ یاد میں نے استدلال کیا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی نہیں آئی، کہ العدول فی الخطاب، کہ قرآن میں تو ایک بہت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے صدر آیا میں، ذیل آیا خطاب کسی اور سے ہے، وہ تو میں نے اس کی مثالیں دکھائی تھی. ایسا فرمائیے کہ یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن تالیف عبد الرحمن السیوطی، جزء اول، چاپے دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطبات، قرآن کے خطابات کے اقسام، بہت سارے اقسام، اس میں سے خطاب نمبر 24، اس کے بعد آتا ہے خطاب نمبر 25، اس کے بعد آتا ہے خطاب نمبر 26ویں قسم خطاب قرآن کا 26 وہ یہ ہے خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ. ایک شخص سے پھر وہ شور پھر شروع ہو گیا بھائی، شور دوبارہ شروع ہو گیا. خطاب ایک شخص سے ہوتا ہے، خطاب ایک شخص سے ہوتا ہے، پھر اس شخص سے وہ خطاب عدول ہو جاتا ہے کسی اور کی طرف. اس کی مثال دیتے ہیں، حساب یہ ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ خطاب کیسا ہے؟ یا پھر اس کا مثال دیتے ہیں، میں اس کا توضیح دوں گا. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ آواز آ رہی ہے، شور آ رہی ہے، آپ دوبارہ کاٹ کے آ جائیں بھائی. میں کاٹ کرتا ہوں. دوبارہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا. میں نے تم کو، تجھ کو، تو نبی کو رسول، شاہد، مبشر بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم مسلمانوں. پھر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جاتا ہے، مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے، بشر کی طرف، تاکہ تم ایمان لاؤ. اس کی مثال میں آپ کو قرآن مجید سے دکھاؤں، اس بات کے بہت سارے دلائل ہیں. وہ یہ ہیں عزیزوں، ملاحظہ سورہ فتح میں ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. ٹھیک ہے نا؟ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، پھر خطاب ہٹ گیا. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھائی یہ تو پہلے خطاب کس کا تھا؟ نبی کا تھا، تو بعد والا خطاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بالکل وہ نہیں ہے. اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیے آیت، ام یقولون افتراہ، کفار کہتے ہیں کہ قرآن جھوٹ ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کفار سے کہہ دو کہ 10 صورتیں لے کے آؤ، مفتریات، کہ جھوٹے صورتیں ہوں جو قرآن جیسا ہوں، 10 صورتیں لے کے آؤں. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ ما سوى اللہ، کسی سے بھی مدد مانگو. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ. اگر وہ دیکھیں یہاں پہ خطاب کس سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کہہ دو. اب کیا ہے؟ فإن لم يستجيبوا لكم، خطاب ہٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خطاب ہٹ گیا. کس سے خطاب ہے؟ مسلمانوں سے. پھر خطاب پھر ہٹ گیا یہاں سے، فاعلموا، یہ خطاب کن سے؟ کفار سے. پھر دوبارہ خطاب ہٹ گیا، فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون. کفار سے کہتے ہیں کہ جان لو کفار کہ یہ اللہ کی جانب، ایک ہی آیت میں خطاب مسلمین سے تھا، پھر ہٹ گیا، خطاب کس سے بن گیا؟ کفار سے. ایک ہی وہ آیت بھی چھوٹی ہے. صدر آیت کس؟ مسلمانوں سے خطاب. ذیل آیت کس سے خطاب؟ کفار سے خطاب. میں نے دکھایا نا آپ کو سیوطی کا کلام. سیوطی نے کیا کہا؟ بھلے ثم قال للكفار، ثم اللہ نے کفار سے خطاب کیا، فاعلموا انما انزل بعلم اللہ بدلیل فهل انتم مسلمون. فهل انتم مسلمون یہ دلالت کرتا ہے کہ خطاب کفار سے. صدر آیا کسی سے خطاب، ذیل آیا کسی سے خطاب.
یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن الجزء الاول، چھاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 330 فی ناسخ و منسوخ ہے، ناسخ و منسوخ میں ملاحظہ فرمائیے اس کے ذیل میں کیا نقل کرتے ہیں سیوطی۔ یہ مولوی صاحب چلے گئے، یہ ہمارے جو ندیم صاحب مولوی تو نہیں ہے، ندیم صاحب کہاں گئے؟ آپ واپس نہیں آیا ندیم، دوبارہ کنیکٹ کریں ندیم بھائی۔ بھلے من عجیب المنسوخ، قرآن کے عجائب میں سے، یہ آ گئے بھائی، قرآن کے عجائب میں سے، قرآن کے عجائب میں منسوخات میں سے ہے خذ العفو فإن أولها وآخرها وعرض عن الجاهلين منسوخ ووسطها محكم۔ آیت یہ ہے خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، خذ العفو، عفو کرو، عفو کا راستہ اختیار کرو، وأمر بالعرف، اور معروف کی حکم دے دو، وعرض عن الجاہلین، اور جاہلین سے منہ پھیر دو۔ کیا فرماتا ہے کہ اس آیت کا جو صدر ہے منسوخ ہے، خذ العفو کیا ہے؟ کفار کو معاف کرو، کفار کو بعد میں حکم ہوا کہ قتل کرو، تو یہ منسوخ ہے، ٹھیک، یہ منسوخ۔ اعرض عن الجاہلین، جاہلین سے منہ پھیر دے، کفار سے منہ پھیر، یہ بھی منسوخ، یہ بھی منسوخ۔ لیکن وسط جو ہے یہ نسخ نہیں ہوا، یہ وسط جو ہے وامر بالعرف یہ صحیح ہے، یہ محکم ہے، یہ غیر منسوخ ہے۔ اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے، ومن عجیبہ ایضا آیت اولها منسوخ وآخرها ناسخ ولا نظیر لها۔ قرآن کے عجائب میں سے ایک آیت یہ ہے، وہ قرآن کا وہ ایک ہی آیت ہے، آیت کی ابتدا منسوخ، آیت کی ابتدا پہلا حصہ منسوخ، اور اس کا ناسخ آیت اسی آیت کے انتہا میں، اسی آیت کے انتہا میں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ علیکم انفسکم لا یضرکم من ذل اذا اہتدیتم، علیکم انفسکم، تم پر صرف تمہارے جان ہے، اور آپ کو ضرر نہیں پہنچتا کہ وہ اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے علیکم انفسکم یہ منسوخ ہے، منسوخ ہے، لیکن اس کا ناسخ کیا ہے؟ لا یضرکم من ذل اذا اہتدیتم، یہ اس کا ناسخ ہے۔ تو ایک اس طرح نہیں ہے میرے بھائی کہ ایک ہی آیت میں اگر صدر آیا، وہ آپ نے شاید نہیں سنا، آپ گئے تھے، میں اس کو تکرار نہیں کرتا، پھر آپ ریوائنڈ کر رہے ہیں، بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ صدر آیا کسی سے خطاب ہے، ذیل آیا کسی اور سے خطاب ہے۔ اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے قرآن میں۔ تو یہ استدلال کرنا کہ کیونکہ پچھلے والی آیت یا آیت کا پچھلا حصہ ازواج کے متعلق ہے، یہ دلیل نہیں بنتا کہ اگلا والا حصہ بھی ازواج کے متعلق ہو، کیونکہ قرآن کی آپ سب جانتے ہیں کہ عدول فی الخطاب قرآن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن میں بہت ہے کہ صدر آیا کسی موضوع پہ ہوتا ہے، ذیل آیا کسی اور موضوع پہ ہوتا ہے، وہ قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی مثالیں میں نے دی تھی کہ بہرحال ان کے پاس واحد دلیل ہے آیت تطہیر کے متعلق ازواج کو داخل کرنے کے لیے کہ وہ کیا ہے؟ ترتیب، اور یہ خود ان کے اپنے قرآن کے مسلمات کے خلاف ہے، اور ان کا اپنے علماء تفسیر کے مطالب کے خلاف ہے، اور احادیث کے خلاف ہے، احادیث بالتواتر کہ یہ آیا خمسہ طیبہ کے متعلق ہے، پنجتن پاک علیہ السلام کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا، اور مفسرین کے قول اور کے اقوال کہ وہ سب مانتے ہیں کہ العدول فی الخطاب والتبعید والتفریق فی النزول، اور اس کے علاوہ کہ آیت کا صدر کسی موضوع پر ہو، ذیل کسی موضوع، یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود وہ صرف عوام فریبی کے لیے عوام کے سامنے آئیں گے تو کہیں گے پوری آیتیں پڑھو بھائی، پوری آیتیں پڑھو، وہ بھول گئے یہ سب اصول مسلمہ تفسیر کے کہ قرآن کی ترتیب پہلی بات، آیات کی ترتیب دوسری بات، ترتیب فی النزول، العدول فی الخطاب و بقیہ مطالب جن کا میں نے ذکر کیا۔